شاہ صاحب نے اپنے جگری دوست محمود صاحب کے سامنے درجن بھر کنو لا کر رکھ دیے اور بولے، ارے بھائی، بے تکلف ہو کر کھاؤ۔ محمود صاحب نے چھٹا کنو اٹھاتے ہوئے کہا، دیکھنا گڑی میں کیا بچا ہے، لگتا ہے میری نظر کچھ کمزور ہو گئی ہے۔ شاہ صاحب جل کر بولے، شاید اس لیے تم کنو کو انگور سمجھ کر کھا رہے ہو۔ ایک اجنبی ایک عورت کے پیچھے پیچھے کپڑے کی دکان میں داخل ہوا۔ چند لمحے کے بعد یکایک عورت چیخ پڑی۔ اجنبی بکھلا کر بھاگا اور سیدھا گشت کرتے ہوئے 2 کانسٹیبلوں کی گرفت میں آ گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ آدمی مجرم و لٹیرا ہے۔ دکاندار نے عورت کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی وجہ سے وہ لٹنے سے بچ گیا۔ پھر اس نے عورت سے پوچھا کہ آپ کو یہ پتہ کیسے چلا کہ وہ لٹیرا ہے؟ عورت بولی، مجھے کیا معلوم تھا، میری چیخ تو اس وقت نکلی تھی جب آپ نے ساڑی کی قیمت بتائی تھی۔ No. ایک آدمی بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جس نے نہایت چست لباس پہنا ہوا تھا۔ عورت کی قمیض پر بہت سے ہوائی جہاز بنے ہوئے تھے۔ پہلے تو عورت خاموش رہی، لیکن جب اس سے رہا نہ گیا تو تنگ آ کر بولی، کیا تم نے کبھی ہوائی جہاز نہیں دیکھے؟ آدمی بولا، جہاز تو دیکھے ہیں مگر جہازوں کا اڈا نہیں دیکھا۔ چوری کے ملزم نے عدالت میں اپنی صفائی میں کہا، جناب، میں اس بڑی دنیا میں اکیلا ہوں، کھانے کو روٹی نہیں، رہنے کو مکان نہیں، اور بہت عرصے سے بے روزگار ہوں، اور نہ میرا کوئی دوست ہے۔ یہ سن کر جج نے کہا، واقعی تمہاری کہانی بڑی دکھ بھری ہے، لہٰذا میں تمہیں ایسی جگہ بھیج رہا ہوں جہاں تمہیں رہنے کی جگہ، 2 وقت کا کھانا، دوست بنانے کا موقع ملے گا، اور یہ سب کچھ سرکاری خرچ پہ ہوگا۔ ملزم نے خوش ہو کر پوچھا، کہاں؟ جج بولا، سینٹرل جیل میں۔ ایک محتاط لڑکی نے بالآخر اپنے چاہنے والے کی دعوت قبول کر لی اور اس کے ساتھ کار میں سیر کے لیے چلی گئی۔ جب کار ایک ویران اور سنسان مقام پر پہنچی تو نوجوان نے وہی پرانا بہانہ بنایا کہ کار کا پٹرول ختم ہو گیا ہے، اب رات یہیں بسر کرنا ہوگی۔ لڑکی چپکے سے کار سے اتری، کار کی ڈگی کھولی، بولی، ادھر دیکھو، یہ پٹرول کا گیلن میں نے پہلے ہی رکھ لیا تھا۔ ایک مالدار وکیل کے سینے پہ جب ایک ڈاکو نے پستول کی نال رکھی تو اس نے اسے پہچانتے ہوئے کہا، یہ کیا کرتے ہو؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی وکیل ہوں جس نے عدالت میں تمہیں پاگل ثابت کر کے تم کو پھانسی کے پھندے سے بچایا تھا۔ ڈاکو ہنس کر بولا، اور کیا، اپنے محسن کو لوٹنا، اسے قتل کرنا پاگل پن نہیں ہے۔ ایک مقدمے میں پولیس کے بیانات سننے کے بعد جج نے ملزم کے وکیل سے کہا، اگر وہ چاہے تو ملزم کو الگ لے جا کر اسے مزید کارروائی کے سلسلے میں مناسب ترین مشورہ دے سکتا ہے۔ یہ سن کر وکیل ملزم کے ساتھ ایک دو کو چلا گیا۔ چند لمحے کے بعد وہ اکیلا واپس آیا تو جج نے اس سے کہا، ملزم کہاں ہے؟ وکیل نے جواب دیا، وہ تو بھاگ گیا، میں اسے مناسب ترین مشورہ یہی دے سکتا تھا۔ ایک کمرے میں ایک لڑکا اور لڑکی خاموش بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد لڑکی نے جھنجھلا کر کہا، تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ لڑکی نے گھبرا کر جواب دیا، لیکن محترمہ، میں تو آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہوں۔ لڑکی نے کہا، ہاں، یہی تو پریشانی کی بات ہے۔ No. استاد، تمہاری لکھائی دن بدن خراب کیوں ہو رہی ہے؟ شاگرد، جناب، اس لیے کہ میرے ابو کی خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ No. لڑکا اور لڑکی مری گھومنے گئے۔ لڑکی، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں انسان اپنا نام لیے تو جواب میں پہاڑ سے اس کے محبوب کے نام کی آواز آتی ہے۔ لڑکی زور سے اپنا نام لیتی ہے، فاطمہ۔ پہاڑ سے آواز آتی ہے، حارث۔ لڑکا اپنا نام سن کر بہت خوش ہوا۔ پھر لڑکا زور سے پکارتا ہے، حارث۔ پہاڑ سے آواز آتی ہے، فاطمہ، ایمان، عالیہ، فرح، صبا، فائزہ، مہوش۔ No. ہیلو، یہ کیڑے مکوڑے بیچنے والی دکان؟ جی ہاں، فرمائیے۔ فوراً 500 مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے میرے گھر پہنچا دیجیے۔ لیکن آپ ان کا کیا کریں گے؟ جناب، میں مکان چھوڑا ہوں اور مالا مکان کی خاص ہدایت ہے کہ جن حالت میں مکان لیا تھا اسی حالت میں خالی کرو۔ ایک فلسفی نے ماہر نفسیات سے کہا، الفاظ بچ چکے ہیں، اب کسی لفظ کا کسی شخص پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا،
دوست بولا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ بیوقوف ہیں، نالائق ہیں، چاہل ہیں۔ فلسفی زور سے چیخا، بکواس بند کرو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ دوست بولا دیکھا تفسوں کا اثر۔ پہلا آدمی دوسرے آدمی سے، میرا ذکر اخبار میں آیا ہے۔ دوسرا آدمی کیا لکھا ہے؟ پہلا آدمی لکھا ہے ملک کی آبادی 23 کروڑ ہو گئی ہے اور ظاہر ہے کہ اس 23 کروڑ میں ایک میں بھی ہوں۔ ایک شاندار کار میں بیٹھی ہوئی بیگم صاحبہ نے ایک فقیر کو 1 روپیہ دیا اور کہا بابا میرے لیے دعا کرو۔ فقیر نے 1 روپیہ دے کر برا سا منہ بنایا اور کہا کیا دعا کروں، کار میں تو بیٹھی ہو، اب کیا آسمان پہ چڑھو گی؟ رات کے وقت ایک بچہ بہت چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ اس کی دادی نے بچے کی ماں سے کہا بہو تم اسے لوڑی دے کر سلا کیوں نہیں دیتی؟ بچے کی ماں لوڑی دینے نکلی تو اوپر والے فلیٹ سے آواز آئی اس سے تو بہتر ہے کہ بچے ہی کو رونے دو۔ دو دوست خریداری کے لیے بازار گئے۔ بازار پہنچ کے ایک دوست کو یاد آیا کہ وہ بٹوا گھر بلایا ہے۔ اس نے اپنے دوست سے کہا مجھ سے 1000 روپے کا سامان لینا ہے لیکن میں بٹوا گھر بلایا ہوں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ دوست نے جیب سے بٹوا نکالتے ہوئے کہا کیوں نہیں، یہ لو 5 روپے، بس میں بیٹھو گھر جا کے بٹوا لے آؤ۔ دو بچے فرنیچر اٹھانے میں اپنے والد کی مدد کر رہے تھے کہ ان کے والد نے دیکھا کہ ایک بچہ کپڑوں کی الماری اٹھانے کی کوشش میں پسینے میں شرابو ہے۔ والد نے بچے کو مخاطب کر کے کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ الماری اٹھانے میں اپنے بھائی کی مدد لے لینا، مگر تم اکیلے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو، آخر کیوں؟ بچے نے جواب دیا بھائی مدد تو کر رہا ہے، وہ الماری کے اندر ہینگر سنبھالے کھڑا ہے۔ ایک درزی اپنے گاہکوں کو لطیفے سنایا کرتا تھا۔ جب اس کا گاہک لطیفہ سن کر لوٹ پر ہو جاتا تو درزی تیزی سے بڑا کپڑا کاٹ کر چھپا دیتا۔ ایک دن ایک گاہک آیا، درزی نے اسے لطیفہ سنایا اور چلاکے سے کچھ کپڑا بچا لیا۔ گاہک بولا جناب ایک اور لطیفہ سنا دیں۔ درزی نے پھر ایک اور لطیفہ سنایا اور پھر کچھ کپڑا بچا لیا۔ اب وہ گاہک بولا ایک اور لطیفہ سنا دے، تو درزی بولا محترم لطیفہ تو سنا دو مگر آپ کی قمیض چھوٹی ہو جائے گی۔ شیخ صاحب نے اپنی نئی کار دفتر کے باہر روکی۔ ابھی اس نے کار کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ ایک ٹرک نے ایسی زور کی ٹکر ماری کہ کار کا دروازہ دور جا گیا۔ پولیس انسپیکٹر پہنچا تو وہ شخص چیخ چیخ کر کہنے لگا اتنی قیمتی کار کا یہ حشر، میں نے کل ہی کار خریدی تھی، اتنے روپے ضائع ہو گئے، کتنی ہی مرمت ہو جائے لیکن یہ پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ انسپیکٹر نے کہا میں نے آپ جیسا آدمی پہلے نہیں دیکھا، آپ کو کار کے نقصان کی فکر ہے، یہ احساس ہی نہیں کہ آپ کا پورا ہاتھ کلائی سے غائب ہے۔ شیخ صاحب نے ایک نظر اپنے بازو پر ڈالی اور بے ساختہ بولے اوہ میرے خدایا، اس کا مطلب ہے کہ میری نئی راٹ گڑی بھی گئی۔ شیخ مرتے وقت میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی میں یہاں ہوں آپ کے پاس۔ شیخ میرے بیٹے بیٹیاں کہاں ہیں؟ ساری ایک زبان ہو کر ہم آپ کے پاس ہی ہیں ابو جان۔ شیخ تو پھر ساتھ والے کمرے میں پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ ایک پٹھان کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ اگر کسی کے جسم پر کہیں بھی درد ہو رہا ہو تو پٹھان چمی لے تو درد فوراً دور ہو جاتا ہے۔ ایک دن پٹھان بس میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں درد ہو رہا تھا۔ پٹھان نے چمی لی تو درد ٹھیک ہو گیا۔ وہ آدمی پٹھان کے گلے لگ گیا۔ اب اگلی سیٹ پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ وہ اونچی آواز میں پٹھان سے بولی بے پتر بابا سیٹ دا بھی دم کر لیندا ہے۔ ایک سردار نے گلی کے کونے پر کوڑا پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھوم پھر کر گلی میں آیا تو محلے والے آپس میں لڑ رہے تھے کہ کوڑا کس نے پھینکا۔ ایک شخص نے غصے سے کہا پھینکا ہوگا کسی کتے کے بچے نے۔ سردار سائڈ پہ جا کر بہت ہنسا اور بولا کوڑا میں نے پھینکا اور نام کتے کے بچے کا لگ گیا۔ مینٹل ہاسپٹل کے کمرے میں سارے پاگل ڈانس کر رہے تھے، بس ایک پاگل خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر سمجھا کہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس گیا اور پوچھا کہ تم ڈانس کیوں کر رہے ہو؟ تو پاگل بولا بیوقوف میں دلہن ہوں۔ سردار کو شک ہوا کہ اس کی بیوی رات کو کسی سے ملنے جاتی ہے۔ ایک رات سردار پہرا دینے لگا۔ رات کو جب سردار کی بیوی گھر سے نکلی تو سردار اس کا پیچھا کرنے لگا۔ تھوڑی دور جا کر دیکھا تو سردار کا ایک دوست بیٹھا تھا۔
جس کے پاس اس کی بیوی گئی۔ سردار خوش ہوتے ہوئے بولا، یہ تو میرا بہت اچھا دوست ہے، میں دوستی کا حق ادا نہ کر سکا، لیکن میری بیوی نے چلو ادا کر دیا۔ ایک سردار کی شادی ہوئی اور جب دلہن کو لے جایا جا رہا تھا تو دلہن کے بھائی نے روتے ہوئے کہا، ہماری بہن کا خیال رکھنا۔ سردار نے کہا، تم مت رو، جیسے ہی تمہاری بہن ہے ویسے ہی میری بہن ہے۔ ایک سردار مسجد سے پمپ چوری کر رہا تھا کہ مولوی صاحب نے دیکھ لیا۔ سردار بولیا، مولوی صاحب دیکھتے لے آئیے ہن تے موڑے تے بھی رکھ دیو۔